کیا آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں جس کی ایک آواز پہ لوگ اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جائیں اور آپ کی آواز پہ لوگ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ اگر ہاں تو آج یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا پولیٹیکل سائنس پہ۔ تو آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال ہے واٹ از پولیٹیکل سائنس؟ پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ پولیٹیکل سائنس دو لفظوں سے بنا ہے، پولیٹکس اینڈ سائنس۔ پولیٹکس لفظ کی جڑیں گریک ورڈ پولیٹیکا سے ملتی ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے افیئرس آف دی سٹی، مطلب شہری معاملات، اور سائنس کا لفظ نکلا ہے لیٹن زبان سائنٹیا سے، جس کا مطلب ہوتا ہے نالج، ایکسپرٹنس، جانکاری اور مہارت، اور 14ویں صدی کے آخر میں اس لفظ کو سائنس کہا جانے لگا، جس کا مطلب ہوتا ہے کلیکٹیو نالج، اجتماعی علم۔ بہت آسان سی زبان میں اگر ٹاپک کو سمجھاؤں تو پولیٹیکل سائنس از دا اسٹڈی آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ۔ مطلب ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ہم اسٹیٹ اور گورنمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس is the branch of social sciences that control people, elect leaders, opinion their voters, and also help citizens to know their responsibilities in the society. Political science ایک social science کی قسم ہے جس میں ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں، جس میں سے ان کے لیڈر آتے ہیں، اور پولیٹیکل سائنس میں ہی لوگوں کو اپنی ذمہ داری اور حقوق کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس تھنکنگ کو قریباً 2500 سال پہلے ارسطو یا پھر ایرسٹوٹل نے انٹروڈیوس کیا تھا۔ پولیٹیکل سائنس کا ایک سائنٹیفک سا نیچر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نظام کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں کس طرح کے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا پڑے گا تو وہ ہمارا کہنا مانیں گے۔ دوستو، بس اس سبجیکٹ کے اندر ہم یہی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ انسان کو انسان بنا کے چلائیں۔ تو پولیٹیکل سائنس کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تجربہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، آپ مستقبل کو بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بیکار سی بات کر رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ اپنے پہلے والے لوگوں کو دیکھیں تو ان کو زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بس کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ لیکن اب لوگوں کو نئے سے نئے ٹیکنالوجی استعمال کرنا آتی ہے، لوگ کماتے ہیں اور سیو بھی کرتے ہیں مستقبل کے لیے۔ اب یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا آنے والا زمانہ کیسا ہوگا۔ امریکہ کے ایک سابق صدر ہیری ٹرومن کا کہنا ہے، Politics is a fascinating game because politics is government. It is the art of government. سیاست ایک دلچسپ کھیل ہے کیونکہ سیاست ایک حکومت ہے، یہ ایک حکومتی فن ہے۔ Functions and importance of political science. The functions of political science is to discover the principles that should be adhered to in public affairs that eventually would serve as a model that can be applied to matters of concern to public officials and to private citizens. Political science کے functions اور اس کی اہمیت۔ Political science کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ایسی چیزیں پیدا کرے جس سے ان کو سوسائٹی کو اچھا بنانے میں مدد ملے۔ Goal in the Society of Political Science. Education of citizenship. The primary object of the political science is to equip students to discharge the obligation of democratic citizenship. Political science کا مقصد اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک شعور پیدا کرنا ہے کہ کس طریقے سے انسانی زندگی گزاری جاتی ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں۔ Essential parts of liberal education. Knowledge and understanding of government. The good citizen knows how his government
operates, what his rights and obligations are, who his elected representatives are, and what they stand for. دوستو اس میں ہم سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے کو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے. اگر ہم گورنمنٹ کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے جو ہے نمائندوں کو ہم اقتدار پہ لے کر آتے ہیں، تو وہ نمائندے کس لیے اقتدار پہ آئے ہیں. اگر ہم کسی ایم پی اے یا ایم این اے کی جب تک ہمارے کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس لیے اقتدار پہ آیا ہے اور اس کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور ہمارا اس کے اوپر کتنا حق ہے، تب تک ہم جو ہے اپنے کام، اپنے ارد گرد، اپنے علاقے کے کام، اپنے گھروں کے کام، اپنے محلوں کے کام نہیں کروا سکتے ان سے. تو ہمیں پولیٹیکل سائنس سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں معاشرے کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اب اس میں ایک بہت اہم سی چیز آتی ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. دوستو ریاست اور جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ اگر ریاست کی بات کروں تو ریاست میں 4 بیسک ایلیمنٹس ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کو ریاست تسلیم نہیں کیا جائے گا. نمبر 1 پیپل، مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کا ہونا لازمی ہے. ظاہر سی بات ہے، لوگ نہیں تو ملک نہیں. نمبر 2 ٹیریٹری، ان کے پاس ایک بارڈر لائن ہونا چاہیے، مطلب 4 دیواری اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر ان کی پاپولیشن بڑھے تو ان کے بندے پانی کی طرح بہے نہیں. نمبر 3 گورنمنٹ، مطلب کسی بھی قسم کی حکومت ہونی چاہیے، وہ فوجی حکومت ہو یا پھر کسی بھی قسم کی. سوورینٹی، اب یہ اتنا مشکل لفظ آ گیا، ٹینشن مت لیں. اس کا مطلب ہوتا ہے خود مختاری. مطلب ہوا کہ اپنے ملک کے فیصلے وہ خود لیں، یہ نہیں کہ دوسرے ممالک ان کے ملک کے اہم فیصلے لیں، وہ جو ہیں بس تماشائی کی طرح ان کو دیکھتے رہیں. دوستو اگر ہمارے ملک میں لوگوں کو بھی پولیٹکس کے بارے میں کچھ شعور آ جائے تو ہمارا بھی ملک جو ہے وہ امریکہ یا پھر رشیا یا پھر چائنا یا پھر کوئی سے بھی بڑے ممالک کی طرح بن سکتا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. بس ہماری سوسائٹی میں صرف اور صرف تعلیم کی کمی ہے. تعلیم سے زیادہ ہمارے پاس شعور کی کمی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سیکھیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں، تاکہ اس چیز سے ہمارا ملک، ہمارے لوگ جو ہے وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہمارے پاس آئے اور ہم جو ہے وہ ایک مثالی قوم بنے پوری دنیا کے اندر. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی سا بھی کنفیوژن ہو یا پھر کچھ بھی آپ کو بات نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پلیز بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.